مدینہ منورہ سے 3 میل دور ایک پہاڑ ہے، اور وہ پہاڑ ایسا پہاڑ ہے کہ اس پہاڑ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اس پہاڑ کا نام احد ہے۔ کیا نام ہے جی؟ احد پہاڑ۔ یہ جو احد پہاڑ ہے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پہاڑ ایسا پیارا پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں، حضور سے جو بندہ محبت کرے، حضور کو پتہ چل جاتا ہے یہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ وہ پہاڑ بے جان چیز ہے، اس کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پہاڑ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ جو احد پہاڑ ہے نا، یہ احد پہاڑ پر ہی غزوہ احد ہوا ہے۔ غزوہ احد ہوا ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد 700 تھی۔ کتنی تعداد تھی؟ 700۔ اور کفار جو تھے یہ 3000 تھے۔ کتنے تھے؟ 3000۔ غزوہ احد ہوا کیوں تھا؟ غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا، اور غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا۔ پہلے غزوہ بدر ہوا تھا، اسلام کی پہلی جنگ۔ اس جنگ میں کافروں کو بڑا نقصان ہوا تھا۔ 70 کے قریب کافر مارے گئے تھے، 70 کے قریب بھی گرفتار ہو گئے تھے، اور جو مارے گئے تھے کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ مسلمانوں کو اللہ پاک نے بہت بڑی فتح عطا فرمائی تھی۔ اب کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، کافر بڑے غصے میں تھے، شکست ہوئی، چلے گئے۔ جا کر انہوں نے دوبارہ جنگ کی تیاری شروع کر دی، بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے۔ ان کے دلوں میں انتقام کی آگ جل رہی تھی، انہوں نے بدلہ لینا تھا۔ اسی نیت سے وہ پورا سال تیاری کرتے رہے۔ جب سال گزر گیا تو 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں انہوں نے 3000 افراد کا لشکر تیار کر لیا۔ کافروں کا کتنا لشکر تھا؟ 3000 افراد تھے، اور ادھر مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 700 صحابہ تھے۔ جب نکلے تھے تب 1000 تھے۔ تب کتنے تھے؟ 1000 تھے۔ لیکن جب جنگ کا وقت آیا اور سامنے کافر موجود تھے، جو منافق تھے، جو اوپر سے کہتے تھے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، 300 منافقین وہاں سے سرکار کو چھوڑ کے واپس چلے گئے۔ بڑی ایک گیم تھی اور بڑا ایک ان کا ایک پلاننگ تھی کفار کے ساتھ مل کر کہ نمازیں بھی حضور کے پیچھے پڑھنی، کھانا بھی حضور کے ساتھ، لیکن دل میں منافقت، محبت ہی نہیں۔ 1000 بندہ نکلا تھا، جب جنگ کا وقت آیا 300 گیا، باقی کتنا رہ گیا؟ 700۔ لیکن یہ 700 وہ تھا جو جان دینے والا تھا، جو اس نیت سے آیا تھا کہ ہم نے سرکار کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کر دینا ہے۔ یہ وفادار سرکار کے صحابہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے سچے غلام، 300 چلے گئے، یہ 700 رہ گئے، سامنے 3000 کا لشکر تھا۔ شروع میں جب یہ جنگ ہوئی میرے بھائیوں، بڑی ہی تھوڑی سمجھ لے کے دیر ہوئی تھی کہ مسلمانوں نے کافروں کی دوڑیں لگوا دی تھی۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی کافروں کی دوڑیں لگوا دی تھی، لیکن ہوا کچھ اس طرح کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا، اور فرمایا جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، اگر تم ہل گئے تو ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ اب ہوا کیا، جب جنگ ہو رہی تھی تو وہاں پہاڑ کی چوٹی پر موجود جو سرکار کے غلام تھے، انہوں نے دیکھا کہ کافر بھاگ رہے ہیں، کافر بھاگ رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا فاتحانہ انداز دیکھا تو یہ سمجھے کہ شاید مسلمانوں نے جنگ فتح کر لی ہے، حضور کا حکم پورا ہو چکا ہے، تو انہوں نے اس پہاڑ کی چوٹی کو چھوڑ دیا۔ اس چوٹی کو چھوڑنے کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی، تو اس غلط فہمی کی وجہ سے میرے بھائیوں بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا۔ ادھر سے ہی جب انہوں نے پہاڑ کی چوٹی کو چھوڑا تو وہاں سے پھر کافروں نے حملہ کر دیا، تو ہر طرف سے دونوں طرفوں سے کافروں نے مسلمانوں پر بڑا سخت حملہ کیا، جس کی وجہ سے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ کتنے صحابہ کرام؟ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے اس جنگ میں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مشہور ہو گیا کہ حضور بھی شہید ہو گئے۔ غلط خبر پھیل گئی میدان جنگ میں۔ جب یہ خبر پھیلی تو صحابہ اور جو ہے نا پریشان ہو گئے کہ ہم کس کے لیے لڑے، ہم کیا کریں، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ سائڈ پہ ہو گئے۔ ایسا وہاں پہ ایک منظر بن گیا
خیر اس کے بعد بھی اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو تنہا نہیں چھوڑا، اس کے باوجود بھی صحابہ نے ایسی جانثاری کا مظاہرہ کیا، ایسی جانثاری کا مظاہرہ کیا کہ پھر کافروں کی دورے لگوا دی، پھر کافروں کی دورے لگوا دی، لیکن اس میں مسلمانوں کا نقصان بڑا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ ہے غزوہ احد۔ یہ کیا ہے؟ غزوہ احد۔ شوال کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ کافروں کے ساتھ لڑی تھی، اور اس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے بڑا ہی محبت کا اظہار کیا حضور کے ساتھ، بڑا ہی پیار کا اظہار کیا۔ حضور کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی۔ کیا تھی؟ تلوار۔ اور اس تلوار کے اوپر لکھا تھا کہ بزدلی میں شرمندگی ہے، بزدلی میں شرمندگی ہے، آگے بڑھ کر لڑنے میں عزت ہے، آگے بڑھ کر لڑنے میں عزت ہے، بزدلی میں شرمندگی ہے۔ اور اس تلوار پر لکھا تھا کہ بزدلی کی وجہ سے کوئی بھی بندہ اپنی تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں یہ تلوار ہے۔ سرکار نے اعلان فرمایا، اور میرے صحابہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کا حق ہے کیا؟ حضور نے فرمایا یہ تلوار پکڑ لو، اس کا حق یہ ہے کہ اس تلوار کے ساتھ کسی مسلمان کو چھیڑنا نہیں اور کسی کافر کو چھوڑنا نہیں، کسی مسلمان کو چھیڑنا نہیں اور کسی کافر کو چھوڑنا نہیں، یہ اس تلوار کا حق ہے۔ پھر ایسی جنگ لڑی حضرت ابو دجانہ نے، ایسے سینہ چوڑا کر کے تلوار لہرا کر میدان جنگ میں یہ گھوم رہے تھے۔ حضور نے جب ان کو دیکھا نا تو فرمایا کہ یہ تکبر کی چال اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن ایسے موقع پر اس چال کو رب نے بڑا پسند فرمایا ہے۔ پھر جب کافروں کی گردنیں اتاری نا انہوں نے، پھر ہٹ کے حضور کی بارگاہ میں تلوار واپس کر دی۔ حضور میں نے کیا اس تلوار کا حق ادا کر دیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تم نے اس تلوار کا حق ادا کر دیا۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ یہ ہے غزوہ احد۔ غزوہ احد میں سرکار کے صحابہ کا کیا انداز تھا، کیا محبت تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے غلاموں کو بڑا نوازا، بڑا نوازا۔ حضور نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر چلا رہے ہیں، کیا چلا رہے ہیں؟ تیر چلا رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر پکڑا رہے ہیں۔ ذرا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ، ذرا زور لگا کر کے سبحان اللہ۔ حضرت سعد تیر چلا رہے ہیں اور حضور اٹھا کر ان کو پکڑا رہے ہیں، یہ لو سعد تیر چلاؤ، یہ لو سعد تیر چلاؤ۔ اور پھر فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کم و بیش 1,24,000 صحابہ ہوئے، حضرت سعد کو یہ شان ملی ہے۔ حضور تیر پکڑاتے ہیں، تیر پکڑا کے کیا فرماتے ہیں اے سعد تیر چلاؤ، تمہارے تیر چلانے پر میرے ماں باپ تم پہ قربان، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے وفاداریاں کی ہے تو حضور نے بھی دعاؤں سے نواز دیا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے بڑا کمال کا مظاہرہ کیا، بڑا کمال کا۔ جب یہ خبر مشہور ہوگی نا غزوہ احد میں کہ حضور شہید ہو گئے، 30 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے حضور کے گرد پہرا دیا۔ کتنے صحابہ؟ 30 صحابہ ڈٹے رہے، مار کھاتے رہے، تیر کھاتے رہے، لیکن دشمنوں کو حضور تک نہیں پہنچنے دیا۔ 30 صحابہ تھے، ان 30 صحابہ میں سے ایک کا نام ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ ان کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے احد کا میدان تو طلحہ بن عبید اللہ لے گیا ہے۔ ایسا ان کا ایک انداز تھا میدان احد میں، ایسے ان کی بہادری اور دلیری کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے احد والے دن تو یہ طلحہ بازی لے گیا ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا کیسے بازی لے گئے ہیں، سنیے ذرا، کیسے انہوں نے اپنے جانوں کو حضور کو قربان کیا ہے۔ اب 30 صحابہ جو حفاظت کر رہے تھے، حضرت طلحہ حضور کے آگے کھڑے تھے۔ کوئی بھی نیزہ، کوئی بھی تیر آتا تو حضرت طلحہ کو لگتا تھا، حضور تک نہیں جانے دیتے تھے۔ اور آپ سن کے حیران ہوں گے اس جنگ میں صرف حضرت طلحہ کو 70 سے زیادہ زخم لگے ہیں، اور یہ زخم کوئی اینٹوں کے نہیں تھے، تلواروں اور نیزوں کے زخم، تیروں کے زخم تھے۔ اور حضرت طلحہ نے ایک مرتبہ بھی زندگی میں کہا دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نماز ایک نہیں پڑھی جاتی،
5 नमाजें हमसे पढ़ी नहीं जाती और हमारी जबानों पर एक ही लफ्ज आ गया हुआ है, पता नहीं कहां से ये आ गया है। कारी साहब, दीन पर चलना बड़ा मुश्किल है। दीन पर चलना हो, दीन की बात ना करे, दीन पर चलना बड़ा मुश्किल है। बंदा पूछे दीन की बात ना करे तो किसकी बात करनी है। 70 से ज्यादा हजरत तलहा को जख्म लगे हैं, एक मर्तबा भी हजरत तलहा ने यह नहीं कहा कि दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है, बल्कि जब जख्मों से चूर हो गए, बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े ना, जंग के एंड पर हजरत अबू बकर सिद्दीक इनको तलाश करते करते पानी लेकर इनके पास पहुंचे, इनके चेहरे पे पानी छिड़का। जब इनको होश आई, पहला सवाल ही यह था कि हुजूर का हाल क्या है। मेरा बंदे वासे गए, सुभान अल्लाह। पहला सवाल देखिए, हुजूर के सहाबा ने अन्नेवाह मोहब्बत, क्या कैसे मोहब्बत की है? मोहब्बत पूछ पूछ के नहीं होती, हुजूर के साथ मोहब्बत करनी है तो अन्नेवाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की मोहब्बत देखे खुद किस स्टेज पे है। हम जैसा कोई बंदा हो, एक तीर लग जाए तो फिर वो सैड भी हो जाए, हाय हाय करना शुरू हो जाए। 70 से ज्यादा जख्म लगे, अब बेहोश पड़े हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जगाया, पहला सवाल ही, अबू बकर ये बता हुजूर कैसे है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बताया कि हुजूर ठीक है, मुझे हुजूर ने भेजा है कि मैं तुम्हारी खबर लेकर आऊं। तो हजरत तलहा कह रहे कि जब हुजूर सलामत है तो फिर सब कुछ ही सलामत है, फिर सब कुछ सलामत है। ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का अंदाज। कौन सी जंग में? ग़ज़वाए उहद में। बड़े तो बड़े थे, बच्चे भी बड़े कमाल के, उनको भी जज्बा था मैदान उहद में जाने का। हजरत राफे बच्चे थे, कम उम्र थी अभी इनकी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे सहाबी हैं। हजरत राफे के चचा ने हुजूर से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये भतीजा अगरचे उम्र में छोटा है लेकिन तीर बड़े कमाल के चलाता है, तीर बड़े कमाल के चलाता है, माहिर है तीर अंदाजी में, उम्र में ये छोटा है। हुजूर ने फरमाया है किधर? तो हजरत राफे कहते हैं कि मैं पाँव की एड़ियां ऊपर करके ऊंचा ऊंचा हो रहा था कि हुजूर को पता चले मैं बड़ा हूं, छोटा नहीं हूं। पाँव उठा के ऊपर हो रहे थे हजरत राफे। हुजूर ने जब देखा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत अता फरमाई। जब इस बच्चे को, इस कम उम्र नौजवान को इजाजत मिल गई ना, वहां एक और बच्चा था, उसका नाम था हजरत सामुरा बिन जुंदुब। क्या नाम था? हजरत सामुरा, ये उनका नाम था। इनकी भी उम्र कम थी। इन्होंने अपने वालिद साहब से कहा, देखे तो सही, हुजूर ने उनको इजाजत दे दी है, वो भी छोटी उम्र वाले हैं, तो मुझे भी ले जाए मैदान जंग में। मैं भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में शहीद होना चाहता हूं। वाली साहब हुजूर की बारगाह में चले गए। उन्होंने फरमाया भी छोटे हैं, तो ये कहते हैं कि हुजूर वो भी तो जा रहे हैं, मेरी उनसे कुश्ती करा ले, मेरी उनसे कुश्ती करा ले, पता चल जाएगा कौन छोटा है, किसके अंदर जान ज्यादा है, किसके अंदर कम है। शहीद होने के लिए सहाबा के बच्चे आपस में कुश्तियां कर रहे हैं। आज शहादत के नाम से बंदा डर जाता है, खौफ आ जाता है, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो शहीद हो जाऊंगा। लेकिन सहाबा का अंदाज देखें, अपनी औलाद की तरबियत कैसे की थी। यही वजह है इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया करते थे, हमें हमारे घर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात, सरकार की जंगें ऐसे सिखाई जाती थी जैसे कुरान की आयतें सिखाई जाती है। उस सहाबा को सिखाया जाता था, अपने बच्चों को सिखाते थे। अब दोनों बच्चे लड़ रहे हैं किस काम के लिए कि मैंने मैदान जंग में जाके शहीद होना है। दोनों की कुश्ती, सरकार ने फरमाया ठीक है जी दोनों कुश्ती करो, आ जाओ सामने। दोनों की कुश्ती हुई। हजरत सामुरा ने हजरत राफे को हरा दिया। सरकार ने फरमाया ठीक है, तुम्हें भी इजाजत है मैदान जंग में जाने की। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का अंदाज था। कौन सी जंग में? ग़ज़वाए उहद में। मर्द तो मर्द हैं, औरतें तो औरतें, बच्चे तो बच्चे हैं। औरतों का भी बड़ा किरदार है, हजरत आयशा का, हजरत उम्मे अमारा का बड़ा किरदार है। मुजाहिदीन को पानी पिलाती थी, जख्मों की पट्टियां करती थी औरतें, बड़ा उन्होंने किरदार अदा किया है। हजरत उम्मे अमारा के बारे में हजरत उमर फारूक आज़म ने एक दिन बताया, बड़ी कीमती चादर हजरत उमर के पास आई। किसी ने कहा जी अपने घर वालों के लिए ले जाए, चादर बड़ी कीमती है। तो हजरत उमर ने कहा नहीं, ये चादर मैं उम्मे अमारा को पेश करूंगा। पूछने वाले ने पूछा, उम्मे अमारा की कौन सी फजीलत है, अपनी बहू के लिए ले जाए, घर के लिए ले जाए, इतनी कीमती चादर मुल्क शाम से आई है, उम्मे अमारा को क्यों देनी है? हजरत उमर ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है, ग़ज़वाए उहद वाले दिन
میں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، حضور نے فرمایا ہر طرف میں نے دیکھا، ام عمارہ مجھے لڑتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ اور یہ ایسی خاتون تھی، ان کا شوہر بھی میدان جنگ میں شریک تھا اور ان کے 2 بیٹے بھی میدان جنگ میں موجود تھے۔ پوری فیملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں موجود ہے۔ کون سے غزوے میں؟ غزوہ احد میں۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار میرے بھائیو۔ حضور سے محبت کی ہے، حضور سے پیار کیا ہے۔ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اس جنگ میں۔ کتنے صحابہ؟ 70 صحابہ۔ ایک ایک قبر میں 2 صحابہ کو رکھا گیا، ایک ایک قبر میں۔ اور حضور کی انداز دیکھے، حضور کی سیرت دیکھے، جب 2 کو رکھا جاتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے تھے کہ ان دونوں میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ ذرا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ ہمیں بھی چاہیے ہم قرآن والوں سے پیار کریں، جس کو قرآن یاد ہو اس سے پیار کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، اس کو عزت دینی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو عزت رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ ہم میدان جنگ میں تو دونوں شہید ہوئے ہیں، لیکن اب آگے کس کو رکھنا ہے؟ جس کو قرآن زیادہ آتا ہے، جس کو قرآن زیادہ آتا ہے، کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے رکھتے تھے۔ آج بھی ماشاءاللہ الحمدللہ ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف محبت، پیار، عزت، احترام اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ حافظ صاحب ہے۔ یہ کیا ہے؟ حافظ صاحب ہے۔ خاندانوں میں دیکھ لے آپ، میرے جتنے بھی ماموں تھے، جب تک بندہ اسکول پڑھتا رہتا ہے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ جب تک اسکول پڑھتا رہتا ہے کوئی نہیں پوچھتا، جو ہی بچہ مدرسے میں جاتا ہے سارے کہتے ہیں آپ صاحب آ گئے۔ ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ تو یہ عزت ملتی ہے قرآن کے صدقے میں۔ کس کے صدقے میں؟ قرآن کے صدقے۔ اپنا بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ قرآن جو گھٹیا اور ذلیل قومیں ہوتی ہیں، حدیثوں میں آیا ہے، جب یہ بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیتی ہیں نا، اللہ ان کو بھی بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن ایسی چیز ہے۔ تو حافظ صاحب کا ہر بندہ احترام کرتا ہے، ہر بندہ عزت کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ حضور نے عزت فرمائی ہے، حضور نے پیار کیا حافظ قرآن کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو کرتے ہیں سبحان اللہ، جو نہیں کرتے ان کو بھی دعوت ہے وہ بھی کرنا شروع ہو جائے، اور اس نیت سے کرے کہ میرے آقا پیار فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن سے پیار فرماتے تھے۔ حافظ قرآن سے پیار بھی کریں اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں بھی، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں بھی، ان کو اس راستے پہ لگائیں، مدرسے میں داخل کروائیں، وہ دین پڑھے، وہ قرآن پڑھے، وہ حافظ قرآن بنے۔ آپ کی بھی ماں باپ کی کیا شان ہے قیامت والے دن۔ دنیا میں تو عزت ملنی ہی ملی ہے، قیامت والے دن حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ تو ہر جگہ پہ عزت ہی عزت ہے میرے بھائیوں۔ یہ ہے غزوہ احد، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کی فضیلت کو بھی بتایا کہ حافظ قرآن ہے، اس کو قرآن زیادہ یاد ہے، اس کو آگے رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا ہی میرے بھائیوں شاندار قربانیوں کا مظاہرہ کیا اس جنگ کے اندر۔ بہت ہی پیاری بات سناتا ہوں۔ حضور کے غلام ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے حضرت حنظلہ۔ کیا نام ہے؟ سارے بولے کیا نام ہے؟ سارے نہیں بول رہے۔ حضرت، ایسے نام رکھا کریں اپنے بچوں کے۔ بیٹا ہو جائے قاری صاحب نام کیا رکھنا ہے جی؟ وہ جو فلموں ڈراموں دیکھتے ہیں بس وہاں سے نام اٹھایا وہی رکھ دیتے ہیں۔ حضرت حنظلہ کتنا پیارا نام ہے سرکار کے صحابی کا، اور ان کا کردار بھی آپ دیکھیں گے کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا۔ غزوہ احد جب ہونا تھا 18 سال ان کی عمر تھی، اور پہلی رات تھی ان کی شادی کی۔ شادی ہوئی، رات گزر گئی، ابھی انہوں نے غسل کرنا تھا، پہلی رات شادی کی گزاری، 18 سال ان کی عمر ہے، آواز آ گئی الجہاد الجہاد۔ ان کو پتا چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے بلا رہے ہیں، جنگ شروع ہونے والی ہے، جہاد کے لیے حضور بلا رہے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ پہلے غسل کر لوں یا چلا جاتا ہوں میدان جنگ میں چلا جاتا ہوں، یا پہلے غسل کر لیتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا نہیں، اگر غسل کیا تو حضور کا حکم ماننے میں تاخیر ہو جائے گی۔ یہ ہے سرکار کے صحابہ۔ آج منہ اٹھا کر لوگ کہتے ہیں جی غزوہ احد میں صحابہ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، کچھ بھی نہیں میرے بھائیوں، صرف غلط فہمی ہوئی تھی۔ اس غلط فہمی کی معافی کا اعلان بھی اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے، اللہ نے معاف فرما دیا سرکار کے صحابہ کو، غلط فہمی ہوئی تھی۔ آپ انداز دیکھیے سرکار کے صحابہ کا،
غسل کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اتنی لیٹ بھی نہیں ہوئے، اتنی بھی تاخیر نہیں کی، فوراً میدان جنگ میں پہنچ جاتے ہیں۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اب یہ 18 سالہ نوجوان ایک دن ہوا ہے شادی کو، میدان جنگ میں چلے گئے ہیں، غسل بھی نہیں کیا، لڑتے 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 میدان جنگ میں یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ ایک دن یہ بھی گزرا تھا، جوانوں نے قربانیاں دی ہیں اسلام کی خاطر۔ میں یہی بات بھی کہوں گا، آج جس سے ایک نماز بھی نہیں نہ پڑھی جاتی، وہ بڑا زور لگا کر کہتا ہے قاری صاحب دین پہ چلنا بڑا مشکل کام، دین پہ چلنا بڑا مشکل کام ہے۔ بندہ پوچھے حضرت صاحب آپ نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے دین کے لیے؟ دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، سرکار کے صحابہ نے قربانیاں دی ہیں۔ 18 سالہ نوجوان جو ہے یہ میدان جنگ میں شہید ہو جاتا ہے۔ شہادت کے بعد میرے بھائیوں ان کو لاشوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو حضرت حضرہ کی لاش نہیں ملتی۔ صحابہ ان کو تلاش کرتے ہیں، تلاش کرتے کرتے جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حنظلہ نظر نہیں آ رہے، بڑا تلاش کیا ہے ہمیں نظر نہیں آئے۔ حضور نے جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی نا، فرمایا او میرے حنظلہ کو زمین پر تلاش کرنے والوں دیکھو تو صحیح، اللہ کے فرشتے میرے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ نہیں جتنی پیاری بات ہے سبحان اللہ ایسی نہیں کیا، بلند آواز سے گئے سبحان اللہ۔ فرمایا میرے حنظلہ کو زمین پر تلاش کرنے والوں دیکھے تو صحیح، اللہ کے فرشتے میرے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ پھر جب حضرت حنظلہ کی لاش زمین پر آئی نا، حدیث میں آیا ہے سرکار کے صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ان کے بالوں سے پانی جو ہے اس کے موتیوں کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ غسل کس نے دیا تھا؟ اللہ کے فرشتوں نے۔ کس نے غسل دیا تھا؟ 1,24,000 کم و بیش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوئے ہیں، غسیل الملائکہ اللہ نے ان کو لقب عطا فرما دیا ہے، یعنی سرکار کے وہ صحابی ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ آج بندہ مر جاتا ہے، غسل دینے کے لیے بندہ نہیں ملتا، کبھی کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، کبھی کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، کبھی کسی سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، قاری صاحب فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، غسل کے لیے ہمیں بندہ چاہیے، ہم نے غسل دلوانا ہے، کبھی کسی کے ترلے کبھی کسی کے ترلے۔ بعض لوگ تو پھر پیسے دیتے ہیں، جی پیسے لے لو ہمارا کام کر دو، ہمارا بندہ مر گیا ہے اب کس کو غسل دینا ہے۔ لیکن دیکھیں جنہوں نے حضور کے ساتھ وفا کی، حضور کے ساتھ پیار کیا، یہی تو وجہ ہے نا، کلندر لاہوری بھی یہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم دے رہے ہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ جس نے حضور کے ساتھ وفا کی ہے نا، اس کو دروازہ نہیں کھٹکھٹانا پڑتا، اس کو تلے نہیں کرنے پڑتے۔ جس نے حضور سے پیار کیا ہو، جس نے حضور سے محبت کی ہو، وفا کی ہو، جس نے اپنی جان کو حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا ہو، میرے بھائیوں ایسے کو پھر اللہ کے فرشتے غسل دینے کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ غسیل الملائکہ، فرشتوں نے جن کو غسل دیا یہ سرکار کے وہ صحابی ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ حضرت حنظلہ، جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی، وہ نیت کر لے یا اللہ مجھے اگر بیٹا مل گیا میں اس کا نام حنظلہ رکھوں گا۔ کیا نام رکھوں گا؟ حنظلہ نام رکھوں گا۔ بڑا